بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، زنا کے جرم میں بنی اسرائیل پر طاعون کے عذاب کا واقعہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے اس عذاب کا آنا احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر کب اور کس طرح یہ عذاب آیا، اس کی تفصیل طبری رحمہ اللہ نے سیار رحمہ اللہ کی زبان یوں نقل کی ہے کہ ایک جگہ بلعام نامی ایک شخص رہتا تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس علاقہ میں جانے کے لیے نکلے جس میں بلعام رہتا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد وہاں کی کافر قوم سے جہاد کرنا مقصد تھا۔ بلعام کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بد دعا کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گا۔ مشورہ کے بعد اس کو منع کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا نہ کرو۔ اس کے بعد اس کی قوم تحائف و ہدیہ لے کر اس کے پاس آئی۔ اس نے پھر وہی کہا کہ میں اللہ سے معلوم کر لوں گا۔ اب اللہ کی طرف سے اس کو کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ اگر یہ کام برا ہوتا تو اس سے آپ کو منع کیا جاتا۔ اس پر وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بد دعا کی۔ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جس سے خود اس کی قوم پر بد دعا ہو گئی۔ اس پر اس کی قوم نے اس پر ملامت کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کس چیز میں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو بنی اسرائیل میں بھیجو تاکہ بنی اسرائیل ان سے ملوث ہو جائے اور زنا کر کے ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل ان عورتوں سے ملوث ہو گئے۔ اس پر بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ کس کی دعا سے طاعون چلا گیا؟ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح یہ عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب انہیں 3 باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یا تو انہیں قحط میں مبتلا کروں گا، یا 2 ماہ تک دشمنوں کو ان پر مسلط کروں گا، یا 3 دن تک طاعون میں مبتلا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہمارے لیے کر لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاعون کو پسند کیا، چنانچہ اس میں مبتلا ہو کر سورج کے زوال تک 70,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 1,00,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تضرع کیا اور دعا کی تو اللہ نے اس بیماری کو اٹھا لیا۔ طاعون فحش کاری کی سزا۔ بنی اسرائیل پر طاعون آنے کا واقعہ جو اوپر ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس پر یہ عذاب زنا و فحش کاری کے نتیجے میں آیا تھا، اور دیگر احادیث سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فحش و زنا کے عام ہونے پر اللہ تعالیٰ طاعون بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم میں فحش کاری عام ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو علی الاعلان کرے، اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہے جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں گزری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ایک لمبی حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مروی ہے کہ کسی قوم میں زنا نہیں پھیلتا مگر ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ حضرت میمون رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت بخیر ہوگی جب تک ان میں حرامی بچے زیادہ نہ ہو جائے، اور جب حرامی بچے زیادہ ہو جائے اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔
اور طبرانی نے معجم کبیر میں اسی حدیث کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ میری امت بخیر ہوگی، اپنے امور پر قابو رکھنے والے ہوگی، جب تک کہ ان میں حرامی بچوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور جب حرامی بچوں کا ان میں ظہور ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ ان پر عام عذاب بھیجے گا۔ ان میں جن روایات میں موت کا ذکر ہے اس سے جمہور علماء نے طاعون ہی مراد لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا و فحش کاری کی سزا میں طاعون بھی آتا ہے۔ جزاک اللہ۔